ایک گھر میں ایک چڑیا اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ چڑیا ایک دن اپنی چھوٹی بیٹی کو سلا رہی تھی اور اس کی دونوں بیٹی بڑی اسکول جاتی تھی۔ پھر جب ان کی مما ان کی چھوٹی بہن کو سلا رہی تھی، تبھی بڑی بیٹی دونوں اپنی دادی کے پاس جاتی ہیں اور کہتی ہیں، دادی ہمیں ٹفن دے دو، ہم اسکول جا رہے ہیں۔ مما ہماری چھوٹی بیبی کو سلا رہی ہے، اس لیے ٹفن دادی آپ دے دو۔ ان کی دادی تب بولتی ہے، چل پریکو دفع ہو جاؤ یہاں سے، تمہیں کچھ کام نہیں ہے؟ ارے اپنی ماں سے بولو، مجھے کیوں پریشان کر رہی ہو، نکلو یہاں سے۔ وہ کہتی ہیں، دادی ہم بھوکے رہ جائیں گے اسکول میں، اس لیے آپ ہمیں ٹفن دے دو۔ لیکن ان کی دادی ان کی ایک نہیں سنتی اور پھر وہ دونوں بچی کہتی ہیں، دادی چلو آپ ٹفن نہیں دے رہے تو آپ ہمیں پیسے ہی دے دو، ہم کچھ وہاں لے کر کھا لیں گے۔ تبھی ان کی دادی اور زیادہ ان کو ڈانٹ لگاتی ہے۔ پھر ان کی مما پیچھے سے آ جاتی ہے اور ان سے کہتی ہے، لو بیٹی تم پریشان مت ہو، میں نے چھوٹی بیٹی کو سلا دیا اور میں تمہارا ٹفن تیار کر کے یہاں لے آئی ہوں، آپ چنتا نہ کرو بیٹا، میں لے آئی ہوں نا آپ کا ٹفن، اب آپ اسکول جا سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، لو جاؤ آپ اسکول اور اچھے سے پڑھائی کرنا، ٹھیک ہے بیٹا۔ پھر وہ اپنی مما کو بائے بول کر اسکول چلی جاتی ہیں۔ جب اس چڑیا نے اپنی دونوں بیٹیوں کو اسکول بھیج دیا، تب وہ اپنی ساسو ماں سے کہتی ہے، ساسو ماں جی تم میری بیٹیوں سے ایسا برتاؤ کیوں کرتی ہو؟ تمہیں کیا دشمنی ہے ہم سے؟ ایسا کیوں کرتی ہو تم؟ وہ تم سے ٹفن کے لیے ہی تو بول رہی تھی اور تم ان دونوں بچیوں کو کھری کھوٹی کیوں سنا رہی تھی؟ تبھی ساس کہتی ہے، چل پریکو کل موہی دفع ہو جا تو بھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ، میں نے تجھ سے بیٹوں کے لیے کہا تھا اور تو نے ہر بار بیٹیوں کو ہی جنم دیا ہے، چل نکل یہاں سے۔ ہر بار کا تیرا یہی ہے کہ تو لے کے بیٹی کو جنم دیتی ہے اور مجھے پوتا چاہیے تھا، اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ تو دفع ہو، مجھ سے مغز مت مار۔ ایسے ہی دن بیت رہے تھے۔ اس کی ساس اسے آئے دن بیٹیوں کو لے کر ٹارچر کرتی تھی، اسے بہت زیادہ پریشان کرتی، لیکن وہ چڑیا اپنی تینوں بیٹیوں سے بہت محبت کرتی تھی۔ وہ اپنی بیٹیوں میں بالکل بھی بھید بھاؤ نہیں کرتی کہ اسے بیٹا چاہیے یا بیٹی، وہ تو اپنی تینوں بیٹیوں کو لے کر کافی خوش تھی، لیکن اس کی ساس اسے بہت پریشان کرتی، اس بات کو لے کر بیٹیاں کیوں ہو گئیں۔ پھر ایسے ہی دن بیت رہے تھے۔ پھر وہ چڑیا ایک بار پھر سے انڈا دیتی ہے۔ اب اس کی ساتھ سوچتی ہے، ارے اس بار تو کم سے کم مجھے پوتا ہو جانا ہی چاہیے، اور وہ اللہ سے دعا کرتی ہے کہ اللہ مجھے اس بار تو پوتا ضرور دینا۔ پھر کچھ دن بعد بس اللہ کی مرضی، اللہ چاہے جو دے، پھر اس انڈے میں سے ایک ساتھ 2 بیٹیاں اور آ جاتی ہیں۔ اب تو اس کی صبر کی حد ٹوٹ چکی تھی اور اس کی ساس کو پورا غصہ آ جاتا ہے اور وہ من ہی من سوچتی ہے کہ اس بار تو مجھے اس چڑیا کو اور اس کی بیٹیوں کو گھر سے نکالنا ہی ہوگا، ورنہ میرا بیٹا تو ان 5 بیٹیوں کا دہیج اکٹھا کرتے کرتے ہی بوڑھا ہو جائے گا۔ میں کچھ ضرور کر کے رکھوں گی، میں اب ایسے چپ بیٹھنے والی نہیں ہوں۔ میرا بیٹا تو بالکل پریشان ہو جائے گا ان 5 بیٹیوں کا دہیج
वो कहाँ से इकट्ठा करेगा, मैं कुछ करूँगी अब। बेटा अब तो देख, अब तो कुछ तुझे करना ही होगा। देख 5-5 बेटियों का दहेज तू कैसे इकट्ठा करेगा, इसलिए मैं तो कहती हूँ तू उस मनहूस के साथ उसकी 5 बेटियों को निकाल दे घर से, और मैं तेरी दूसरी शादी करा दूंगी, है ना। मैं तुझसे सही कहती हूँ, मेरी बात को समझ। उसका बेटा हामी भरता है और अपनी माँ की चढ़ाई में आकर अपनी बीवी के पास जाता है और कहता है, ओए मनहूस कहीं की, ऐसा है अपनी 5 बेटियों को लेकर घर से निकल जा। फिर बेचारी चिड़िया बहुत रोती है और कहती है, ऐ जी तुम ऐसा ना करो, हमारी छोटी बेटी तो आज ही इस दुनिया में आई हैं, वो मर जाएंगी, प्लीज़ आप हमारे साथ ऐसा जुल्म ना करें, हम क्या करेंगे बाहर जाकर। लेकिन वो दोनों माँ बेटा उस बहू की एक नहीं सुनते और उसे घर से निकाल देते हैं। टुनटुनी अपनी 5 बेटियों को लेकर घर से निकल जाती है और उसकी बेटी कहती है, चलो मम्मा हम यहाँ से चलते हैं, हम कहीं दूसरे जंगल में चलते हैं। फिर टुनटुनी अपनी बेटियों को लेकर उस जंगल चली जाती है और वहाँ के मुखिया के खेत में वो काम करती है, और इस तरीके से वो अपनी 5 बेटियों को ठीक से पाल रही थी और अपनी अच्छे से जिंदगी गुजर बसर कर रही थी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी कहानी को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।